ہم کشمیریوں کو برف کے موسم میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو اللہ کے یہاں ہمیں پکڑ ہوگی. وہ بات کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب کشمیر میں برف ہوتی ہے تو برف کی وجہ سے زمین بند ہو جاتی. برف زمین کے اوپر ہے, اب زمین تک رسائی ممکن نہیں ہے. کن کے لیے؟ جانوروں کے لیے. پرندے ہیں, کتا ہے, بلی ہے, دوسرے جانور ہے. چونکہ زمین بند ہے, زمین کے اوپر کیا ہے؟ برف ہے. اب جی کیا کھائیں گے؟ کتا کیا کھائے گا؟ پرندے کیا کھائیں گے؟ کوے کیا کھائیں گے؟ کبوتر کیا کھائیں گے؟ تو وہ بھوکے مر جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر جتنا ہم سے ہو سکے ہم دانہ برف کے اوپر ڈالیں. اپنے یہاں گھر کے چبوترے پر ہو, ورنڈا ہو, اس پر ڈالیں دانے وغیرہ, تاکہ کبوتر ہو, پرندے ہو, یہ کھائے جب تک زمین کیا ہو؟ ننگی ہو. یعنی برف ختم ہو, زمین ننگی ہو, تو پھر وہ خود ہی نکالیں گے, خود ہی ڈھونڈیں گے. لیکن برف ہے تو ان کے لیے جو دانے وغیرہ ہے یہ پرابلم ہوتی ہے کھانے میں, جس کی وجہ سے بھوکے مرتے ہیں. اب کوئی پرندہ میرے دروازے پر آیا, وہ گشت کر رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ باہر برف پڑی ہے, اس کو بھوک لگی اور میں نہیں ڈال رہا جان بوجھ کر, تو خطرہ ہے, پھر اس کی وجہ سے تو پکڑ ہوگی. اس طرح کتا ہے, وہ اب تک ہڈیاں کھا رہا تھا, کچھ اور کھا رہا تھا, لیکن برف پڑی ہے, اس کو کچھ کھانے کو باہر نہیں مل رہا, آپ روٹی ڈالو. بلی ہے, اس کو روٹی ڈالو, کیونکہ جب برف پڑتی ہے تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ دب جاتی ہے, اور پھر کچھ ملتا نہیں, اور وہ اس وجہ سے بھوکے مرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کسی نے دم توڑا اور آپ اسے پانی نہیں پلایا, آپ نے کچھ کھانا نہیں دیا, تو قیامت کے دن آپ کیا ہوں گے؟ اس کی پکوڑے جیسے ہم واقعہ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کا, ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا, پھر اسے کھانا وانا نہیں دیا, تہجد گزار تھی, تو وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں. کیوں؟ بلی کو تکلیف دینے کی. آیا سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے کیا کریں, اس برف کے موسم میں ہمیں چاہیے کہ کیا کریں, ان جانوروں کا بھی کیا رکھے؟ خیال رکھے.